جنوبی ایشیا نے گزشتہ ماہ کے آغاز میں رواں صدی کے دوران اب تک ہونے والی سب سے بڑی فوجی کشیدگی کا سامنا کیا، جس کے دوران انڈیا اور پاکستان باقاعدہ جنگ کے دہانے پر پہنچے اور دونوں ممالک میں اس تنازع کے ایٹمی جنگ میں بدل جانے سے متعلق خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس کشیدگی کا آغاز انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں 22 اپریل کو سیاحوں پر ہوئے شدت پسندوں کے ایک ایسے حملے سے ہوا جس میں 26 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اور اس تناظر میں 6 مئی سے 10 مئی کے دوران دونوں ہمسائے ملکوں کے درمیان میزائل اور ڈرون حملوں کا تبادلہ ہوا اور بالآخر عالمی دباؤ کے تحت جنگ بندی ممکن ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا۔ پے در پے پیش آنے والے واقعات کے اس ڈرامائی سلسلے میں دونوں جانب سرحد اور کنٹرول لائن پر آباد شہری کراس فائر میں بھی پھنسے، جس سے ہلاکتیں اور تباہی ہوئی۔ پہلگام حملے کے بعد سے ہی پاکستان میں یہ خدشہ موجود تھا کہ انڈیا سرجیکل سٹرائکس کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ پلوامہ حملے کی بات ہوا تھا۔ پاکستان میں حکام پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس تناظر میں تینوں مسلح فوج ہائی الرٹ پر تھیں اور کسی بھی صورتحال کے لیے تیار تھیں۔ انڈین موقف کے مطابق ان 9 میں سے 5 اہداف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تھے، جبکہ باقی 4 پاکستانی پنجاب میں واقع تھے۔ ان 4 میں سے 2 مقامات ورکنگ باؤنڈری یا بین الاقوامی سرحد کے قریب تھے، جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو پاکستانی پنجاب سے جدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندرونی علاقوں میں مریدکے اور بہاولپور پر بھی حملے کیے گئے، جنہوں نے خاصی توجہ حاصل کی، کیونکہ پاکستانی پنجاب کے اتنے اندر آخری بار حملے 1971 کی پاکستان انڈیا جنگ کے دوران کیے گئے تھے۔ پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پر بتایا گیا کہ ملک میں 7 مقامات پر ہوئے انڈین حملوں میں 40 عام شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ ان حملوں میں مساجد اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب انڈیا میں اس بات کا خدشہ تھا کہ رات گئے ہونے والے انڈین حملے کا سرحد پار سے رد عمل کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ انڈیا کے حملے کے بعد مریدکے اور بہاولپور میں صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں میزائل حملوں سے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور انڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ ہدف کالعدم جماعتوں سے منسلک دہشت گردی کے مراکز پر تھا۔ وہاں موجود ایک شخص نے بتایا کہ میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا جب 2 میزائل آئے اور ہمارے اوپر سے گزرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک میزائل زمین سے ٹکرایا اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے پورے علاقے میں لائٹ چلی گئی۔ پھر بجلی بحال ہوئی تو دوسرا میزائل بھی گر گیا۔ بہت شور تھا اس کا اور میزائل گرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حملہ شہری علاقوں پر ہوا، جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہ انڈیا کا یہ دعویٰ کہ اس نے دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ اس روز پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے مشرقی اور شمال مغربی فضائی حدود کو بند کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے لیے انتباہی نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور، راولپنڈی اور کراچی کی فضا میں لڑاکا طیاروں کی پروازیں دیکھی گئیں اور اسلام آباد کی اہم سڑکوں پر فوجی گاڑیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس بلایا اور سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے مسلح فوج کو وقت اور جگہ کا تعین خود طے کر کے انڈیا کی اشتعال انگیزی کے خلاف جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ شام ڈھلتے ہی لائن آف کنٹرول کے متعدد سیکٹر سے شدید گولہ باری، شیلنگ اور فوجی پوسٹوں اور رہائشی علاقوں پر فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں۔ صبح ہوتے ہی اس خطے یعنی جنوبی ایشیا کی پہلی ڈرون جنگ شروع ہو چکی تھی، جبکہ کشیدگی کم کروانے کی غرض سے سفارتی کوششوں کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ ہر گھنٹہ نئی پیش رفت لا رہا تھا اور خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ مختلف شہروں میں شہریوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈرونز اڑتے دیکھے اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ انڈیا نے ایک بیان جاری کیا کہ اس نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پاکستان کی جانب سے ڈرون اور میزائلوں کے ذریعے شمالی اور مغربی انڈیا میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ ڈی جی ISPR نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کے مختلف علاقوں میں گھس آنے والے 2 درجن سے زائد انڈین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، چکوال اور راولپنڈی اور کراچی جیسے شہروں میں یہ ڈرونز حساس مقامات کے قریب گرتے دیکھے گئے، جبکہ کچھ مقامات پر شہریوں نے آسمان میں دھوئیں کی لکیریں بنتے اور سائرن بجتے سنے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا کو بتایا کہ انڈیا کی جانب سے لگائے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔
پاکستان نے ایک بار پھر پہلگام واقعے کی عالمی سطح پر انکوائری کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دہرایا گیا کہ اگر اشتعال انگیزی بڑھی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ دوسری جانب انڈین خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ ہم کشیدگی کو بڑھاوا نہیں دے رہے بلکہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ڈرون مبینہ طور پر کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب مار گرایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا شیڈول میچ ملتوی کر دیا گیا اور بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقی میچز کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور بعد ازاں اس فیصلے کو بدلتے ہوئے باقی میچز پاکستان میں کروائے گئے۔ اس تمام تر کشیدگی کے دوران بین الاقوامی سفارتی کوششیں تیز ہو چکی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان اور انڈیا میں اعلیٰ حکام پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال کو نہ روکا گیا تو جوہری جنگ حقیقی خطرہ بن جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو دفاع کا حق ضرور استعمال کریں گے۔ 8 مئی کو دونوں ممالک نے اپنی عسکری صلاحیتیں کھل کر استعمال کیں اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی قوتیں بھی میدان میں آئیں تاکہ اس خطرناک تصادم کو روکا جا سکے۔ 8 مئی کی رات مظفر آباد کے قریبی سیکٹرز میں گولہ باری جاری رہی اور لائن آف کنٹرول پر لوگ بنکرز میں قید رہے۔ اس کشیدگی کے دوران 9 مئی کا دن سول اور عسکری حکام کی جانب سے آنے والے بیانات، پریس کانفرنسز اور پس پردہ سفارتی کوششوں کے نام رہا۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کے الزامات لگاتے رہے اور دونوں ہی طرف ڈرونز کی لڑائی 9 مئی تک جاری رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کے سامنے ایک طویل پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب بھی شامل ہوئے۔ اس بریفنگ کے دوران پہلی بار پاکستان نے 7 مئی کی رات ہونے والے انڈین حملے کی تفصیل بتائی اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ کیسے اس رات پاکستانی ایئر فورس نے انڈین طیارے مار گرائے۔ اس پریس کانفرنس میں الیکٹرانک سگنیچرز کی بات کی گئی اور وہ شواہد پیش کیے گئے جو طیارے گرائے جانے کے ضمن میں کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران پس پردہ سفارتکاری نے شکل اختیار کرنا شروع کی اور متعدد ممالک کے سول اور فوجی حکام نے دونوں جانب اعلیٰ رہنماؤں سے رابطہ کیا اور کشیدگی کو نہ بڑھانے سے متعلق بیانات جاری کیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا میں حکام سے بات کی۔ ان سفارتی کوششوں کے بیچ 9 مئی کو تقریباً تمام بڑی ایئر لائنز نے پاکستان کے اپنے آپریشنز کو روک دیا۔ تاہم 8 مئی کی طرح اس دن دونوں جانب کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا لیکن 10 مئی کو حالات تیزی سے تبدیل ہوئے اور بات ایک بار پھر جنگ کی نہج پر پہنچ گئی۔ 9 اور 10 مئی کی رات انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا سب سے خطرناک مرحلہ ثابت ہوا جب دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان فوجی جھڑپیں ہوئیں۔ جوہری ہتھیاروں کا بالواسطہ حوالہ دیا گیا مگر بالآخر بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایک جنگ بندی معاہدے پر اتفاق ہوا۔ اسی رات پاک فوج کے ترجمان نے بتایا کہ انڈیا نے 6 میزائل فائر کیے جو تمام کے تمام بھارتی پنجاب میں گرے۔ تاہم اگلی صبح یعنی 10 مئی کو انڈین حکام نے بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ رات گئے پنجاب میں کئی فضائی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ تقریباً رات 2:30 بجے انڈیا کی جانب سے نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا جو راولپنڈی کے قریب چکلالہ کے وسیع فوجی چھاؤنی کا حصہ ہے۔ دھماکے اتنے شدید تھے کہ دارالحکومت اسلام آباد کے قریب پاکستانی رہائشیوں نے بھی یہ دھماکے سنے اور محسوس کیے۔ نور خان ایئر بیس ان 11 مقامات میں سے ایک تھا جنہیں 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھارت نے نشانہ بنایا۔ ابتدائی حملوں میں نور خان، رفیقی، رحیم یار خان اور سکھر کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد انڈین فضائیہ کے مطابق سرگودا، بھولاری اور جیکب آباد کے فضائی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ان حملوں کے بعد پاکستان نے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جسے آپریشن بنیانم مرصوص کا نام دیا گیا۔ اس کارروائی میں جموں، ادھمپور اور پٹھان کوٹ میں واقع انڈین فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اسی دوران دوپہر کے وقت عالمی سفارتی کوششیں شدت اختیار کر گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے براہ راست پاکستان اور انڈیا کے رہنماؤں سے رابطہ کیا اور تحمل اور مذاکرات پر زور دیا اور بالآخر صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر وہ پوسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ کی ثالثی سے ہونے والی طویل رات کی بات چیت کے بعد یہ اعلان کرتے ہوئے خوش ہوں کہ انڈیا اور پاکستان نے فوری اور مکمل جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کی وزیر خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کی تصدیق کی گئی اور چند ہی منٹ بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے اور وہ ایک غیر جانبدار مقام پر مختلف مسائل پر جامع مذاکرات کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطے بھی بحال ہو گئے۔ تاہم جنگ بندی کے فوری بعد اس کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ سری نگر اور جموں میں گولہ باری اور کراس بارڈر فائرنگ کی خبریں آئیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔
इंडियन हुकाम ने पाकिस्तानी कार्रवाइयों की मजम्मत की, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की और जंग बंदी पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार किया। इस तमाम तर कशीदगी में नुकसान दोनों ममालिक के अवाम का हुआ कि क्या आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों की हुकूमतें जंग के दहाने पर जाने से पहले अवाम के बारे में सोचेंगी। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ने के पास।